تمہارے پاس بہت خیر و برکت والا ماہ رمضان آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک آمد رمضان پر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ مسند احمد حدیث نمبر 8991، سنن نسائی حدیث نمبر 2106۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے پاس بہت خیر و برکت والا ماہ رمضان آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جگر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس میں نیک اعمال کرنا 1000 مہینوں کے اعمال سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ کامل ثواب سے محروم رہا۔ برکات رمضان حاصل کرنے کے لیے اس میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے اور ہر طرح کے گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ اعلان دراصل امت کے لیے رحمتوں کا پیغام ہے۔ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ یہ مغفرت، رحمت اور نجات کا موسم بہار ہے۔ جس طرح بارش مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح رمضان مردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ سوچئے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں یعنی نیکی کے مواقع بڑھا دیے جائیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں یعنی گناہوں کے اسباب کم کر دیے جائیں، اور شیاطین قید کر دیے جائیں یعنی انسان کو عبادت کے لیے سازگار ماحول عطا کر دیا جائے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی شخص نیکی کی طرف قدم نہ بڑھائے تو یہ اس کی اپنی غفلت ہے۔ رمضان ہمیں 3 بڑے تحفے دیتا ہے۔ نمبر 1 روزہ، جو تقوی پیدا کرتا ہے، نفس کو قابو میں لاتا ہے اور صبر سکھاتا ہے۔ نمبر 2 قرآن سے تعلق، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ نمبر 3 لیلۃ القدر، ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی تقریباً 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ایک رات میں۔ یہ مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو سنواریں، قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں، صدقہ اور خیرات میں اضافہ کریں، دلوں کی قدورتیں صاف کریں اور سچی توبہ کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کریں۔ یاد رکھیں، محرومی یہ نہیں کہ انسان کے پاس مال کم ہو، اصل محرومی یہ ہے کہ رمضان آئے اور چلا جائے مگر ہمارے گناہ معاف نہ ہوں، ہمارے دل نہ بدلیں، ہماری زندگی نہ سنورے۔ آئیے عہد کریں کہ اس رمضان کو معمولی نہیں جانے دیں گے، اسے اپنی اصلاح، اپنی مغفرت اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے، اس کی برکتیں سمیٹنے اور لیلۃ القدر کی خیر پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔